الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین کرام، اس وقت آیت جو ہے بے شمار مرتبہ آپ نے سنی ہوگی سیرت کے تعلق سے. وہی آیت میں نے آج تلاوت بھی کی ہے، اور مجھے آج ایک خوبصورت واقعہ سنانا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے کفار اور مشرکین کی تکلیفوں اور اذیتوں سے آپ دل برداشتہ ہو کر مکہ چھوڑتے ہوئے بہت ہی غم زدہ ہو کر مدینے کی طرف آپ نے ہجرت فرمائی. لیکن وہی کفار اور وہی سردار جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے تک دل و جان سے عزیز رکھتے تھے اور آپ سے کبھی نظر ملا کر بھی بات کرنے کی ہمت نہیں رکھتے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف جا رہے ہیں تو بھی وہ پیچھا نہیں چھوڑ رہے ہیں. اعلان لگا دیا انہوں نے کہ 2 آدمی مدینے کی طرف ہجرت کیے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ دونوں کو جو آدمی پالے گا اور جو آدمی ان دونوں کو گرفتار کر کے لائے گا، ہم ان کے لیے سرخ 100 اونٹ عطا کریں گے. یہ بہت بڑا انعام تھا. اگر ایک آدمی کے پاس سرخ اونٹ ایک رہ جائے تو وہ بڑا مالدار مانا جاتا تھا. 100 اونٹ کا تحفہ، وہ بھی سرخ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے نکلے ہیں تو پورے 4 آدمی ہیں. سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، یار غار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک غلام ہیں جن کا نام عامر ابن فہیرہ ہے، وہ بھی ساتھ ہیں، اور ایک ہیں عبداللہ لیث رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ راستہ دکھانے کے لیے، کیونکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیاست بھی دیکھیے، آپ کی دور رسی بھی دیکھیے کہ حضرت صدیق اکبر نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مدینہ جانے کا ایسا راستہ تجویز فرمایا جو عام راستہ نہیں ہے. گھوم پھر کر
الگ الگ راستوں سے ہو کر کہ انسان کی عقل وہاں تک پہنچ نہ سکے۔ اس میں مثال آپ دیکھ لیجئے، مکہ مکرمہ سے نکلے ہیں، غار ثور پہنچے ہیں۔ مکہ مکرمہ سے غار ثور جو راستہ جانے کا ہے وہ مدینے کا راستہ نہیں ہے، یمن کا راستہ ہے۔ تو اس راستے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت صدیق اکبر لے جا رہے ہیں، اور راستہ بتانا کس کا کام ہے؟ حضرت عبداللہ لیث رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور پھر غار ثور سے نکلے، چلتے چلتے بنو خزاعہ یا بنو خزیمہ جو بھی ہے، ادھر سے جب گزر رہے ہیں تو وہاں ایک خیر خواہ عورت رہتی تھی، ایک میاں بیوی رہتے تھے، جن کا کام یہ تھا کہ راستے میں جتنے بھی آدمی آتے جاتے ہیں ان کو رکانا، ان کو مہمان نوازی کرنا، یہ ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ عرب میں مہمان نوازی کے لیے ہر ایک آدمی آگے بڑھ کے آتا تھا اور اپنی سعادت سمجھتا تھا، اور یہ وصف جو ہے، یہ دو میاں بیوی جو ہے ان کے اندر کٹ کٹ کے بھرا ہوا تھا۔ نام ان کا عورت کا عاتکہ بنت خالد تھا، لیکن لوگ ان کو ام معبد کہتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ام معبد کے گھر کی طرف چلے ہیں، کھانے کو کوئی چیز نہیں ہے، میسر نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام معبد کے گھر اندر جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں کہ مہمان نوازی کے لیے کوئی چیز ہے؟ تو ام معبد اتفاقاً اس دن گھر میں کوئی چیز میسر نہیں ہے۔ حضرت صدیق اکبر کو دیکھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا تو بہت شرمندہ ہو گئی، اور شرمندہ ہوتے ہوئے آنکھ زمین کی طرف بچھی بچھی آنکھوں کے ساتھ وہ کہنے لگی، میں بہت شرمندہ ہوں، آج میرے گھر بہترین مہمان آئے ہیں جبکہ میرے گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز میسر نہیں ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ جو ہے، گھر کے ایک کونے میں ایک بکری کھڑی ہوئی ہے، بیمار بکری ہے، دبلی پتلی ہے، گویا کہ ہڈوں پر اس کی صرف چمڑی نظر آ رہی ہے۔ اس کی طرف نگاہ کر کے اشارہ کر کے پوچھنے لگے، اور یہ جو بکری ہے وہ؟ تو ام معبد کہنے لگی کہ معزز مہمان میں کیا بتاؤں، یہ اتنی بیمار ہے کہ دودھ بھی نہیں دیتی ہے اور چراگاہ تک چلنے کی اس کے اندر طاقت بھی نہیں ہے، آج اور کل کی مہمان ہے، اسی وجہ سے گھر میں رکی ہوئی ہے، اور ابو معبد جو میرا شوہر ہے یہ بکریاں چرانے کے لیے بہت دور بکریوں کو لے گیا ہوا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حضرت صدیق اکبر نے دیکھا، آنکھوں سے، گویا کہ یا رسول اللہ کیا اس بکری کے متعلق کچھ پوچھوں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں نے اشارہ کیا کہ جو پوچھنا ہے پوچھ لے۔ تو حضرت صدیق اکبر نے کہا، ام معبد اگر اسی بکری سے ہم دودھ لے لیں تو کوئی شکایت ہے تمہیں، کوئی حرج ہے؟ وہ کہنے لگی، وہ دودھ کہاں سے دے سکتی ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر نے اجازت لی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری پہ اپنا
ہاتھ پھیرا، اس کی پیٹھ پہ ہاتھ پھیرا اور اس کے تھنوں پہ ہاتھ پھیرا، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، تو معبد کہتی ہیں کہ میں دیکھ رہی تھی کہ اس مریل جانور سے یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ اس پرنور چہرے والے نے جب ہاتھ پھیرا تو میں نے دیکھا کہ بکری جو اب تک سر جھکائے کھڑی تھی، اب سر اوپر کر کے وہ جگالی کرنا شروع کی، منہ اس کا ہلنا شروع ہوا۔ جب منہ اس کا ہلنا شروع ہوا تو میں محسوس کرنے لگی کہ اس کے تھنوں میں دودھ بھی اتر رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود وہاں تشریف فرما ہو گئے اور فرمانے لگے ابو بکر معبد سے کہو کہ گھر کا سب سے جو بڑا پیالہ ہے، برتن ہے، وہ لے کے آئے ہیں۔ دوڑے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق پہنچے اور گھر کا جو سب سے بڑا پیالہ ہے وہ ان سے لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پہلے اس پیالے کو بھر دیا دودھ سے، فرمایا کہ یہ معبد کو پہنچا دو کہ وہ سیراب ہو کے پی لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہی دیکھے کہ جتنے لوگ آئے ہیں سب بھوکے ہیں، سب کو حاجت ہے، لیکن سب سے پہلے آپ نے معبد کو تحفہ پیش کیا کہ یہ بکری تو ہے تمہاری، لیکن اس میں جو دودھ آیا ہے یہ میری طرف سے آیا ہے، تو میری مہمان نوازی تمہارے گھر تم قبول کر لو۔ معبد نے سیراب ہو کے دودھ پیا، پھر برتن منگایا گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں دودھ دوہ کر حضرت سیدنا صدیق اکبر کو دیا۔ آپ سیراب ہوئے، لیکن آپ لینے سے پہلے فرمانے لگے یا رسول اللہ آپ پہلے سیراب ہو جائیے، آپ نوش فرما لیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوم کا جو سردار ہوتا ہے وہ سب سے آخر میں جو ہے وہ تناول کرتا ہے، قوم کا جو بڑا ہوتا ہے وہ قوم کا خادم ہوتا ہے، پہلے تم پی لو۔ پھر حضرت عامر ابن فہیرہ کو سیراب کیا گیا، پھر عبداللہ لیث کو سیراب کیا گیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں آپ نے دودھ تناول فرمایا۔ پھر فرمایا کہ وہ پیالہ لاؤ، اس پیالے کو پھر دودھ سے بھر دیا گیا، اور فرمایا کہ جب ابو معبد تمہارے شوہر آئیں گے تو ان کو یہ میری طرف سے تحفہ پہنچا دیجیے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے لیے، کچھ گھنٹوں کے لیے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ دشمن جو ہے برابر ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں، بہت دیر ہم یہاں وقت گزارنا بھی ہمارے لیے مناسب نہیں، ہم نکلیں گے۔ اور ایسے ہی جب معبد کے گھر کی طرف آ رہے تھے، ایک راستہ جانا پہچانا ایک آدمی جس کو یہ بھی معلوم تھا کہ مکہ مکرمہ سے جو لوگ نکلے ہیں ان کو پالنے میں 100 اونٹ کا انعام ہے، جب اس نے حضرت صدیق اکبر کو دیکھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، تو اس نے فوراً رکا کے پوچھا کہ کون ہو؟ کچھ تجارتی سفر کے لیے جا رہے ہو؟ اس نے اندازہ لینا چاہا اور ادھر ادھر گھما کے بات کرنے کے لیے اس نے پوچھا کہ کچھ تجارتی سفر ہے تمہارا؟ تو حضرت صدیق اکبر نے کہا ہاں میرا تجارتی سفر ہے۔ تو پھر اس نے دوسرا سوال کیا، یہ ساتھ میں جو آپ کے آدمی ہیں یہ کون ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا رجل ہادٍ یہدینی، یہ میرا ساتھی ہے، مجھے راستہ بتاتا ہے۔ عموماً آدمی جب سفر کے لیے تجارتی سفر میں نکلتا تو ایک آدمی کو ساتھ رکھتا تاکہ منزل مقصود تک وہ راستہ بتا سکیں، اس کو پہنچا سکیں۔ یہاں حضرت صدیق اکبر نے تو آخرت کا راستہ مراد لیا اور اس کو یوں بتایا کہ یہ میرے ساتھی ہیں، مجھے راستہ بتاتے ہیں۔ تو وہ وہاں سے نا امید ہو کے سمجھا کہ یہ کوئی دوسرے آدمی نکل گیا تھا۔ آج بھی ایک سرنگ بنائی گئی ہے جدہ سے مدینہ نکلتے ہوئے جس کا نام ہے نفق ہادی ہے، یہیں وہ واقعہ پیش آیا تھا۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینے کی طرف نکلے۔ ابو معبد جو ہے وہ اپنے گھر شام واپس آئے تو دیکھا بکری کی قسمت بدل گئی ہے، وہ تر و تازہ کھڑی ہوئی ہے، اور ام معبد جب بھی گھر اندر داخل ہوتے تو دودھ سب سے پہلے پانی پیش فرماتی تھی، لیکن آج دیکھ رہے ہیں کہ دودھ پیش ہو رہا ہے۔ ابو معبد نے کہا کہ آج کیا بات ہے، دودھ پیش کر رہی ہیں؟ ام معبد نے کہا پہلے پی لو پھر بتاؤں گی۔ ابو معبد نے سیراب ہو کے دودھ پیا، پھر پوچھا کہ بتاؤ کیا چیز ہے؟ تو اس وقت ام معبد نے اپنے شوہر ابو معبد سے کہا کہ ہمارے گھر جو مہمان آئے تھے ان کی عجیب شان تھی، انہوں نے ایسا کیا ویسا کیا، گویا کہ مزے لے لے کے گفتگو کر رہی ہیں، اور ابو معبد تھوڑی دیر واقعہ سن رہے ہیں اور تھوڑی دیر اپنی بیوی کے جوش و خروش کو دیکھ رہے ہیں کہ کتنی خوش نظر آ رہی ہیں۔ جب بہت دیر گفتگو ہوئی اس وقت ابو معبد نے پوچھا کہ بتاؤ وہ آنے والے مہمان تھے کیسے، ان کا حلیہ کیسا تھا؟ تو یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے ام معبد کے گھر کچھ گھنٹوں کے لیے، اور ام معبد جو اب تک انجانی تھی، ان کے گھر تو ہمیشہ مہمان آیا جایا ہی کرتے تھے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے فدا ہیں۔ وہ جو الفاظ کہنے لگی بہت لمبی بات ہے لیکن مختصراً میں کہتا ہوں، فرمانے لگی جو مہمان آیا عجیب شان کا تھا، بڑا خوبصورت تھا، اتنا پست خط بھی نہیں تھا کہ عیب نکال سکیں، اور اتنا اونچا بھی نہیں تھا کہ جس کو ہم دیکھ کے حقیر سمجھ سکیں، عیبدار سمجھ سکیں، نہ چھوٹے قد والا نہ اونچے قد والا، بالکل میانہ قد جس میں خوبصورتی رہتی ہے، اور پرگوش بازو والا، گردن بڑی پیاری تھی، اور ان کے بھویں جو ہے ایک دم سے کمان کی طرح خوبصورت تھے، تقریباً ملے ہوئے لیکن ملے ہوئے بھی نہیں تھے، اور اسی طریقے سے ان کا پیٹ باہر نکلا ہوا بھی نہیں تھا۔ وہ چلتے تھے تو عجیب انداز سے، بیٹھتے تھے تو عجیب انداز سے، اور ایک دم سے سردار جیسے محسوس ہوتے تھے، اور ان کے ساتھ جو ساتھی تھے وہ قربان نظر آتے تھے۔ جب وہ خاموش بیٹھتے تو خاموشی ان کی نرالی لگتی تھی، جب وہ کچھ بولنا شروع ہو جاتے تو سننے والے اتنے کان لگا کر سنتے تھے کہ ان کی اطاعت کی ہم مثال نہیں دے سکتے ہیں، اور ان کے آقا ہونے کی ہم مثال دنیا میں نہیں پیش فرما سکتے ہیں۔ ایسے بہترین جملوں سے حضرت ام معبد نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرمائی۔ ابو معبد نے کہا تم جو کہہ رہی ہو میں سمجھتا ہوں وہ قریش کا سردار آدمی ہے، نوجوان ہے، جس کے لیے مکے والے ڈھونڈ رہے ہیں، 100 اونٹ کا انعام رکھ چکے ہیں، اور انہوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ میں تو تہیہ کرتا ہوں کہ میں ان کو پالوں گا، اگرچہ کہ میری ساری دولت نچھاور ہو جائے، ختم ہو جائے، میں پہنچوں گا اور ان کے حلقہ بگوش اسلام ہو جاؤں گا، ان کا خادم بن جاؤں گا۔ پھر روایتوں میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو حضرت ام معبد اور ابو معبد یہ دونوں مدینہ منورہ پہنچے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں پہنچ کر کلمہ پڑھا اور دونوں مسلمان ہوئے۔ اور بکری کا حال یہ تھا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تک، تقریباً 18 ہجری تک وہ بکری زندہ تھی، اور سارے مدینے میں جب قحط آ گیا تھا، بکریاں دودھ نہیں دیتی تھی، تب بھی بکری دودھ دیتی تھی۔ ایسے اس نے سیراب کیا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عشق و محبت عطا فرمائے،
اور ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اپنانا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا